ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. کہ آپ بھی دیکھتی ہوں گی کہ جب آپ گھر جاتی ہوں گی تو آپ کی والدہ محترمہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بھات بناتی ہیں جب، تو ان کا اندازہ ہوتا ہے کہ ایک دو چاول کو دیکھ لیں تاکہ چاول پورا گلا ہے یا نہیں، تبھی اس کو اتارتی ہیں وہ. تو اس پورے پروگرام کو دیکھتے ہوئے، آپ لوگوں کے سلیقے کو دیکھتے ہوئے، میں سب سے پہلے تو منتظمین کو اور جو استانیہ ہیں اور جو استاد ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنی اچھی تربیت کی ہے، اتنا اچھا نظام بنایا ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ ساری بچیاں الحمدللہ اس کو ایبزارب کر رہی ہیں، لے رہی ہیں اور آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور باسلیقہ انشاءاللہ ان کا مستقبل تابناک ہے. میں 8 سال کا جب تھا، میں اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی اسی منزل سے گزرنا ہے. میں جب 8 سال کا تھا تو یتیم ہو گیا، اور یتیم کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی جائیدادوں پر دوسرے قابض ہو جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی، میرے خاندان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. لیکن میں اپنی والدہ محترمہ کا تذکرہ اکثر ایسی نشستوں میں کرتا ہوں جو بہت زیادہ پڑھی ہوئی نہیں تھیں. اردو اور کلام پاک تک ان کی تعلیم تھی، لیکن وہ علم دوست خاتون تھیں. ہم 3 بہنیں ہیں اور میں ایک بھائی، 4 بھائی بہنوں کا یہ کنبہ اور ایک والدہ. تو اتنی کم صلاحیت میں، آمدنی ذرائع میں، ہم سبوں کو اپنی پوری بساط پر میرے شہر میں جو تعلیم کا سب سے اونچا ادارہ تھا وہاں تک پہنچایا انہوں نے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ جب خبر لا کے دیتے تھے والدہ محترمہ کو میں پاس کر گیا، تو اسی وقت وہ پیسے دیتی تھی کہ جاؤ کتابیں لے آؤ آنے والے سالوں کا. وہ 1 روپے 2 روپے 8 آنے 4 آنے الگ سے جمع کرتی تھی، کاٹ کے رکھتی تھی. کبھی کبھی میں فخریہ کہتا ہوں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے گزارا ہے بڑی صبر اور شکر کے ساتھ، کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میرے گھر میں سالن نہیں بنتا تھا، صرف بھات بنتا تھا، اس کو والدہ تل دیا کرتی تھی. کبھی وہ بھی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ چاول اور وغیرہ کو بھون دیا کرتی تھی، اور اسی سے ہم لوگ رات گزارا کر لیا کرتے تھے. لیکن ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہم لوگ لالٹین کے زمانے سے گزرے ہیں. مغرب سے پہلے لالٹین بہت ہی اچھے صاف انداز میں رکھ دیتی تھی وہ، اور ہم چاروں بھائی بہنوں کو کہتی تھی بیٹھ جاؤ پڑھنے کے لیے. اور جب عشاء کا اذان ہوتی تھی، مسجد کے بغل میں میرا مکان ہے، تو کہتے اب اٹھ جاؤ، اور ہم لوگ سویرے سو بھی جاتے تھے، پھر سویرے اٹھتے بھی تھے الحمدللہ. آپ کو جان کے خوشی ہوگی، مجھے بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جو میری بڑی ہمشیر تھیں اس زمانے میں، وہ میٹرکولیٹ تھی، انہوں نے میٹرک پاس کیا اس زمانے میں. بڑی مخالفت ہوئی رشتہ داروں کی طرف سے کہ لڑکیوں کو پڑھا رہی ہو تم، وسائل بھی نہیں ہیں، والد کا سایہ بھی سر پہ نہیں ہے، پڑھا والدہ لیکن ثابت قدم رہیں، اور سارے بچوں پر ایک توجہ دیا انہوں نے، اور سارے بچوں کو وہاں تک پہنچایا. اور جب ان کی شادی ہوئی تو جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اکھنڈ بھارت میں شادی ہوئی، جہاں مسلم آبادی برائے نام تھی، 2 4 5 گھر تھے صرف. تو باجی محترمہ نے اپنے بچوں کی اتنی ٹھوس تعلیم تھی ان کی کہ اپنی بچیوں کو اتنی بہترین تعلیم دیا تھا انہوں نے، کہ اپنے وہ بچوں کو اتنی بہترین تعلیم دیا انہوں نے کہ ان کے بچے آج میڈیکل کالج کے پروفیسر ہیں، HCL کمپنی میں بڑے عہدے پر ہیں. ایک ان کی نواسی اور میری اماں کی نواسی حافظ ہیں، عالمہ ہیں، اور اسی صورت سے بڑے بڑے عہدوں پر الحمدللہ ان کے نواسے و نواسیاں ہیں. تو ایک خاتون کی فکر نے، اور ہم سب بھائی بہنوں کو اللہ تعالیٰ نے سرکاری ملازمت دی. میں بھی ارریہ کلیکٹریٹ میں OS کے عہدے سے سبکدوش ہوا. آپ کا کردار آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے سماج کے لیے، ملت اسلامیہ کے لیے کلیدی کردار ہے. ماں کا گود ہی پہلا مدرسہ ہوتا ہے. آپ اپنے اوقات کا استعمال صحیح کریں گی، اور جو استاد و منتظمین ہیں آپ کے، ان کے جو
سلوک ہے آپ کے تعمیر کے سلسلے میں، اس پر لبیک کہیں گی، سویرے سوئیں گی اور سویرے اٹھیں گی، اور بنیادی تعلیم کو مضبوط کریں گی۔ میں جناب مفیض الدین صاحب سے ایک گزارش کروں گا، ابھی ہم نے ایک دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کی نظر بھی گزری ہوگی، رائے پور انٹلیکچوئل فورم نے ابھی ایک انٹرویو پیش کیا، جس کو ہم نے 22 میں پیش کیا تھا۔ ایک بچی ہے ڈاکٹر نور جہاں شیخ، بامبے کی، سبزی فروش اس کے فادر تھے، اور وہ ایم ڈی ہے اس وقت، اور دونوں پیر سے معذور ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فرسٹ کلاس کیا، یونیورسٹی ٹاپر رہیں۔ ان کی کہانی کو، اس ویڈیو کو ضرور ان لوگوں تک پہنچا دیجئے، بڑا حوصلہ دیتا ہے وہ۔ کیونکہ وقت کی تنگی ہے اور مجھ کو بھی اب لوٹنا ہے، میں تو بن بلا مہمان آ گیا ہوں، اللہ نے ہی لایا ہے۔ اور مجھ کو انتہائی خوشی ہوئی کہ جب میرے رفقا نے کہا کہ تم بھی چلو، تو مسلم مجلس مشاورت کے ذمہ داروں کا بھی مشکور ہوں کہ اتنی دور سے وہ آئے اور اتنی پسماندہ علاقے میں بھی آئے۔ میں ایک گزارش کروں گا، ملت کے جو مسائل ہیں، آپ چونکہ مشاورت کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، تو جو چھوٹے چھوٹے عنوانات ہیں، تعلیمی ہے، صحت کا ہے، بھی نہیں، صحت کی بہت اچھی بات کہی جا کے، میں ایک تحریک تھوڑی وہ چلاتا ہوں، پورے طور سے تو شروع نہیں ہوا ہے، اس کا نام ہی رکھا سلیقہ، اور بچیوں کو بچیوں کے ذریعے سے یہی تعلیم دی جاتی ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ وہ گھروں پہ جائیں تو کیسے سلیقے سے رہیں گی، کم وسائل میں کیسے بہتر زندگی گزاریں گی۔ ہم نے مختصراً اپنے گھر کا آپ کا تذکرہ آپ کے سامنے میں کیا ہے۔ بنیادی تعلیم ہم استانیوں سے گزارش بھی کریں گے، جو میری بیٹیاں بچیاں ہیں، اور ذمہ داروں سے بھی کریں گے۔ انگلش کے فنڈامنٹل گرامرز اور اسٹاک آف ورڈس، کم سے کم 4000-5000 اسٹاک آف ورڈس ہونا چاہیے اچھی انگریزی کے لیے۔ ٹینس کا ضرور خیال رکھیے، اس میں ٹو بی اور ٹو ہیو بہت لازمی ہے، 12 فارم میں وہ کیسے یوز ہوگا، اس کو اگر لیں گے تو سمجھیے کہ آپ نے 12 آنا انگریزی کو مکمل کر لیا۔ اور مجھے امید ہے، نیر عثمان صاحب نے کہا ہے، چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے زبان کے اعتبار سے کچھ پسماندہ بھی ہے، تو اگر اس پر خصوصی دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ یہ بچوں کی اور زباندانی اچھی ہوگی۔ ایک گزارش آخری میں کرنا چاہتا ہوں، اس وقت ملت اسلامیہ کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے، وہ اپنے ادارے کو تحریک کی شکل دے، اور اس علاقے میں جو کچھ آبادیاں ہیں، مسلمانوں کی ہوں یا برادران وطن کی ہوں، ان کے اندر تعلیمی شوق پیدا کرے۔ میں جب اپنے سروس ملازمت کے دوران جب ایک پسماندہ علاقے میں پہنچا، اور جہاں 80% یا 90% غیروں کی آبادی تھی، جب ان کے درمیان میں پہنچا تو ان کی تعلیمی پسماندگی کو ہم نے دیکھا، تو جو کچھ کام کیا، ایک لڑکے نے مجھ کو کچھ دن پہلے ہی فون کیا کہ سر ہم نے PhD کر لیا ہے اور یہ ڈگری آپ کے نام ہے، جا کے انہی باتوں کے ساتھ